بیسٹ رائٹر ناولز میں خوش آمدید، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اذان بھائی کہاں ہیں؟ ارے آپ یہاں بیٹھے ہیں، کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ لیں کھیر، ساتھ والی ہانیہ نے بھجوائی ہے آج پھر آپ کے لیے۔ میرے لیے کھیر وہ کیوں بھجوا دیتی ہے ہر آئے دن؟ ارے آپ اس کو پسند ہی اتنے ہیں، بیچاری دل جیتنا چاہ رہی ہے آپ کا، تو تم اسے سمجھا کیوں نہیں دیتی کہ یہ سب کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرے؟ ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان گفتگو جاری تھی۔ اذان اور رضا فہمیدہ بیگم اور حمید چودھری کے دو جڑواں بچے تھے۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی آپس میں بہت بنتی۔ اماں دیکھیں نا، اذان بھائی کسی لڑکی کو لفٹ ہی نہیں کرواتے، ساری لڑکیاں ان کے پیچھے خوار ہوتی ہیں بیچاری۔ شرم کرو شرم۔ رضا کیسی باتیں کر رہی ہو بڑے بھائی کے سامنے؟ بڑا بھائی صرف 1 منٹ ہی بڑے ہیں۔ اماں یہ سمن نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں گئی؟ سمن اپنے کمرے میں پڑھ رہی ہے، تم لوگوں کی طرح نہیں ہے، اچھی بچی ہے وہ۔ ہاں بس کریں اب، آپ اس کی تعریف ہی کرتی رہتی ہیں۔ آپ تو پتہ نہیں کیا ہے آپ کو۔ اچھا اماں میں ڈیرے پر جا رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے اذان باہر کی جانب چلا گیا۔ ارے یار وہ دیکھو آ گئی ہے رانیہ، اف یہ لڑکی بھی نہ ہمیشہ ہی لیٹ کر دیتی ہے، مائرہ بولی۔ ہاں بھائی میرے بغیر تو جیسے تم لوگوں کا کیک کٹتا ہی نہیں ہے، چلو بھائی جلدی کرو، تم لوگوں کو کی جلدی کے چکر میں کچھ کھایا ہی نہیں ہے میں نے۔ رانیہ کے اس جملے پر وہاں موجود سب لوگ ہنس دیے۔ ہائے ویسے میں جلدی میں تیار ہو کر بھی اتنی پیاری لگ رہی ہوں، ہائے اللہ جی نظر نہ لگ جائے کہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ پیاری بھی بہت لگ رہی تھی۔ لال کلر کی میکسی پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے، بال کھولے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان سب نے مل کر کیک کاٹا۔ رانیہ کی دوست مائرہ کی سالگرہ کی تقریب تھی، جس میں اس کے گھر والے کزنز اور اس کی دوستیں آئی ہوئی تھیں۔ وہ سب کیک کاٹنے کے بعد تصویریں بنانے میں مصروف تھے کہ مائرہ کا کزن حارث وہاں پر، جس کی نظر کافی دیر سے رانیہ پر تھی، وہ اس کی باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ کچھ لوگ تو بڑے لوگ ہو گئے ہیں، کزنس کو بھول ہی گئے ہیں، حارث نے مائرہ سے کہا، تو اس نے اس کی بات سن کر حارث کو سلام کیا۔ جی جناب۔ جی جناب۔ حارث یہ میری فرینڈز ہیں، حارث نے سب کا تعارف کروایا۔ جب رانیہ کی باری آئی تو وہ تو فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھی۔ حارث اور مائرہ کزنز کے ساتھ ساتھ کافی اچھے دوست بھی تھے۔ بابا کی کال تھی یار، وہ کہہ رہے ہیں آ جاؤ اب کافی لیٹ ہو گیا ہے، تم آرام سے کھانا کھاؤ، انکل کو میں کال کر کے کہتی ہوں کہ فکر نہ کریں، میں ڈراپ کر دوں گی تمہیں، اوکے کہہ دو، اگر مان جائے تو اچھی بات ہے، مجھے کیا۔ مائرہ اب اشفاق صاحب کو کال کرنے لگی۔ ہائے کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ میں مائرہ کا کزن ہوں حارث۔ اوہ اچھا جی، آپ سے ایک بات کہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو جی بولیں، آپ کافی پیاری ہیں مس رانیہ۔ ہاں وہ تو میں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے؟ آپ نے تعریف کی ہے میری، مجھے خوشی ہوئی، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ برا نہ مانے تو نمبر مل سکتا ہے آپ کا، دیکھیں آپ کچھ زیادہ فری ہو رہے ہیں مسٹر، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں۔ ارے نہیں میرا وہ مطلب نہیں ہے، آپ کا جو بھی مطلب ہے بائے، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ رانیہ کہاں تھی یار، آؤ گروپ فوٹو بنوائیں۔ کہیں نہیں، سائڈ پہ ہے، کال سننے گئی تھی، کرا کی کال تھی۔ اچھا چلو اب پک بنوائیں۔ یار ایک بات پوچھوں، تمہارا کزن حارث پاگل ہے کیا؟ رانیہ نے کہا۔ نہیں کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ رانیہ کو تو حارث کا نمبر مانگنا بہت ہی برا لگا تھا۔ حارث اور مائرہ ہی رانیہ کو ڈراپ کرنے آئے تھے، راستے میں رانیہ اور مائرہ نے بہت باتیں کی۔ رانیہ کا گھر آ چکا تھا، حارث کا دل نہیں تھا، وہ تو چاہتا تھا سفر ختم ہی نہ ہو اور وہ ایسے ہی رانیہ کی باتیں سنتا رہے۔ وہ تو شاید پہلی نظر میں اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ حارث کے بال براؤن اور بہت سفید رنگ کا تھا، کالی گہری آنکھیں، وہ کافی خوبصورت تھا۔ السلام علیکم ماما۔ السلام علیکم بابا۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی لاؤنج میں بیٹھے شفیق صاحب اور بشریٰ بیگم کو سلام کیا۔ آ گئی میری بیٹی؟ جی بابا، بڑی اور پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں سب کی لاڈلی تھی، جبکہ شفیق صاحب کی تو وہ بہت لاڈلی تھی۔ شفیق صاحب اور بشریٰ بیگم کی 2 بیٹیاں تھیں، رانیہ اور اقرا۔ امی اقرا سے کہہ کے 1 کپ چائے کا ہی بنوا دے، کافی تھک گئی ہوں میں۔ ہاں کیوں نہیں، اقرا کمرے میں ہے، میں ابھی اس سے کہتی ہوں۔ کون چھوڑ کے گیا ہے تمہیں؟ مائرہ اور اس کا کوئی کزن تھا، بشریٰ بیگم کے پوچھنے پر اس نے جواب دیا۔ تو بیٹا اسے اندر تو بلاتی۔ ارے امی میں نے تو بہت کہا، لیکن وہ کہہ رہی تھی پھر کبھی، اب کوئی نہ آنا چاہے تو زبردستی تو لانے سے رہے۔ اف یہ اقرا بھی نہ کہاں رہ گئی، میں خود جاتی ہوں ذرا، چلے امی میں چینج کر لوں اور اقرا سے بھی مل لوں۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے دیکھا کہ اقرا بیڈ پہ بیٹھی تھی اور سامنے چائے کے 2 کپ ٹیبل پر پڑے تھے۔ ارے واہ بھائی واہ، بہن ہو تو ایسی، کہنے سے پہلے ہی چائے بنا دی، مجھے پتا تھا نا کہ میڈم کو آتے ہی چائے چاہیے ہوگی۔ ہائے اقرا تم کتنی اچھی ہو نا، اللہ مجھے شوہر بھی تمہارے جیسا دے۔ ہیں رانیہ کیا کہہ رہی ہو، میرے جیسا شوہر؟ میں تو لڑکی ہوں نا، اقرا نے کہا۔ ارے پاگل لڑکی، تمہارے جیسا کہنے مطلب کہ جو مجھے سمجھے ایسے ہی مجھے تمہاری طرح چائے بنا کے دے۔ ہائے
رانیہ نکل آؤ خوابوں کی دنیا سے اور چائے پی کے چینج کر کے سو جاؤ. شاباش, صبح کالج بھی جانا ہے, جلدی اٹھنا ہے. سو جاؤں گی. ابھی تو میں نے جو پکس بنائی وہ اسٹیٹس پر بھی لگانی ہے نا, تاکہ لوگ دیکھ دیکھ کے چلے میں نے کتنا انجوائے کیا. اور میری کتنی اچھی پکچرز بنی ہیں نہ پوچھو. ہاں اتنی پیاری لگ رہی تھی میں نہ پوچھو. ارے بس بس, ایک تو تم اور تمہارے اسٹیٹس. اپنے منہ میاں مٹھو, اقرا نے مسکرا کر بولا تو رانیہ اس کی بات پر چڑھ گئی اور وہاں سے اٹھ کر چائے کا کپ اٹھاتی موبائل ہاتھ میں لیے صوفے پر جا بیٹھی. جانے وہ کیسی ہوگی, اب تو بڑی ہو گئی ہوگی. بچپن میں تو کافی پیاری ہوا کرتی تھی. 5 سال ہو گئے اس کو دیکھے ہوئے, پتہ نہیں اسے میں یاد بھی ہوں گا یا نہیں. ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے, گول گپے بھی کھاتے تھے. ہائے کتنے اچھے تھے وہ دن. اذان نہ جانے کس کے بارے میں سوچ رہا تھا, اور آج نہیں, وہ روزانہ ہی سونے سے پہلے سے یوں سوچتا تھا. وہ وہی تو تھی جو اس کے خیالوں میں ہر وقت رہتی تھی. میں بھی پاگل ہوں کیا سوچتا رہتا ہوں. بھائی بھائی, ردا اس کے کمرے میں داخل ہوئی. جی جی کیا ہو گیا ہے, کیوں شور مچایا ہوا ہے. بھائی باہر سبین پھپھو اور ان کی فیملی آئی ہے. آئیں چلیں, وہ لوگ آپ کا پوچھ رہے ہیں. اچھا تم چلو میں آتا ہوں. سبین اشفاق احمد صاحب اور حمید صاحب کی ایک ہی بہن تھی. وہ باہر چلا گیا, جا کے سبین سے ملا. کیسی ہیں پھوپھو, ٹھیک ماشاء اللہ, کتنا بڑا ہو گیا ہے میرا بچہ. ہنا اور فرقان کو بھی اذان نے سلام کیا, جبکہ ہنا تو اذان کو گور کے دیکھ رہی تھی. اور سنائیں فرقان بھائی کیسی جا رہی ہے جاب. تمہیں تو پتا ہے گورنمنٹ جاب کا مزے میں, وہ سب باتوں میں مصروف تھے. اتنے میں ملازمہ چائے اور باقی لوازمات لے آئی. رضا نے سب کو چائے سرو کی. کچھ جھجکتے ہوئے اس نے فرقان کو بھی چائے دی. فرقان اور رضا کی منگنی 5 سال پہلے سے طے ہو گئی تھی. بھائی میں تو اس بار شادی کی تاریخ طے کر کے ہی جاؤں گی. ہاں ہاں ضرور, کیوں نہیں, ہم تو کب سے تیار ہیں. بس فرقان میاں کی جاب کے انتظار میں تھے. اب تو وہ بھی پکی ہو گئی ہے. شادی کی بات سن کر رضا شرما گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی. سمن اور حنا بھی رضا کو جاتے دیکھ اس کے پیچھے چل دی. اور بھائی اشفاق بھائی کیسے ہیں. بات ہوتی رہتی ہے میری ان سے. ٹھیک ہے, آئیں گے اب رضا کی شادی پر. میں اکثر جاتا رہتا ہوں شہر. چلے اچھی بات ہے, کافی سالوں بعد ہم سب پھر سے ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے. ہاں میں تو بہت خوش ہوں. بھائی آپ لوگ بھی شہر کیوں نہیں چلے جاتے. تمہیں پتا تو ہے سبین, بس دل نہیں لگتا میرا یہاں کے علاوہ کہیں اور. بھائی اقرا اور رانیہ تو بڑی ہو گئی ہوں گی ماشاء اللہ. اب رانیہ کے نام پہ اذان کا دل دھڑکا تھا اور اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ چھا گئی تھی. ہاں نہ, بہت یاد کرتی ہیں سب کو دونوں. چلے اب آئیں گی تو مل لیں گی سب سے. میں کھانا لگواتی ہوں. سبین تمہیں بھوک لگی ہوگی. اور بچوں کو بھی یہ کہتے ہوئے فمیدہ بیگم وہاں سے اٹھ کے چل دی. یار کتنا مزہ آئے گا نہ, رضا آپی کی شادی پہ سب ہوں گے. اقرا اور رانیہ آپی بھی. سمن نے ہنا سے کہا. نہ بہت مزہ آئے گا. ہنا نے کہا. ہم لوگوں کو تو ایک دوسرے کی شکلیں بھی یاد نہیں. کافی عرصہ سے دیکھا ہی نہیں ایک دوسرے کو. وہ سب بہت خوش تھیں اور باتوں میں مصروف تھی. ہائے اس سے سامنا ہوگا اتنے سالوں بعد. وہ جانے کیوں اتنا خوش تھے. پتا نہیں وہ مجھے پہچانے کی بھی یا نہیں. رانیہ اٹھ جاؤ, کب سے سو رہی ہو. تمہیں یاد ہے نا آج ہم نے شاپنگ پر جانا تھا. اور کتنا سو گے تم یار. سونے دو نا, صبح صبح شاپنگ پر کون جاتا ہے. صبح صبح نہیں میڈم, دوپہر کے 2 بج رہے ہیں. اٹھو جلدی سے. اور پھر تم تیار ہونے میں بھی 2 گھنٹے لگاتی ہو. اچھا اب تم جاؤ, بس 15 منٹ اور سونے دو, پھر اٹھ جاتی ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ واپسی بلینکٹ اوڑھ کے سو گئی. یہ لڑکی بنا جی بھائی کرا کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی. بابا ٹھیک ہے, ہم سب کے لیے گفٹس لے لیں گے, آپ فکر نہ کریں. رانیہ نے اشفاق صاحب سے کہا. یہ کہتے ہی وہ دونوں انہیں الوداعی جملے بولتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئیں. وہ مال میں موجود کسی دکان پر بیٹھی تھی. ماما ہی, چاچی اور پھپھو لوگوں کے لیے کپڑے پسند کریں. ہم باقی سب کے لیے گفٹس لے کے واپس یہاں آ جائیں گے. ٹھیک ہے جاؤ. اچھی چیزیں لینا سب کے لیے, اور خیال سے دیر نہ کرنا. پھر میرا بیگم نے کہا تو وہ دونوں ان کی بات سن کر باہر کی جانب بڑھ گئیں. رانو یہ دیکھو یہ کیسا ہے. رضا آپی پر کافی پیارا لگے گا. اچھا ہے, لے لو. بات سنیں مس رانیہ. وہ دونوں پیچھے سے کسی کی مردانہ آواز سننے پر پیچھے کی طرف جانے مڑی. جی آپ یہاں. جی جی میں ماما کے ساتھ آیا تھا. آپ کو یہاں دیکھ کر سوچا حال چال ہی پوچھ لوں. کل ناراض جو ہو گئی تھی آپ, وہ بولے جا رہا تھا. جبکہ اقرا تو اس کو رانیہ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو کیا رہا ہے. نہیں مسٹر حارث, ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے. رانیہ نے اسے ٹالنا چاہا تھا کہ وہ یہاں سے جلدی سے یہاں سے چلا جائے. ٹھیک ہے مس رانیہ, میں تو پریشان ہو گیا تھا. رانیہ کو اس کی باتیں سن کر لگ رہا تھا کہ وہ وہاں سے نہیں جانے والا. اچھا ہم چلتے ہیں, ماما ہمارا ویٹ کر رہی ہوں گی. یہ کہتے ہوئے رانیہ اقرا کو لے کر وہاں سے چل دی. کون تھا یہ, اور تم کیسے باتیں کر رہی تھی اس سے. رانو شرم کرو. اف یار اقرا پاگل ہو, مائرہ کا کزن ہے یار. کل ہی اس کی برتھ ڈے پر ملاقات ہوئی تھی. عجیب پاگل سا ہے. تم چھوڑو اسے, ابھی بہت چیزیں لینی ہیں. وہ لوگ کافی ساری شاپنگ کر کے گھر پہنچے تھے. اف بابا آپ کی بیٹی آج تو تھک گئی ہے یار, بہت زیادہ. رانیہ جو اشفاق صاحب کے پاس بیٹھی ہے سب بتا رہی تھی. اقرا میرے بچے کے لیے چائے لے آؤ بھی. اقرا بیچاری جو کچن میں کھڑی چائے کپوں میں ڈال رہی تھی, سنتے ہی بولی میں تو جیسے بیٹی نہیں بس رانیہ ہی ہے. یہ لے چائے میز پر رکھتے ہوئے غصے سے بولی. میں تو آپ کی بیٹی ہی نہیں ہوں جیسے. بابا اقرا منہ بنا کر بولی. ہاں ہاں ہم تمہیں کچرے سے اٹھا کر لائے تھے. تم میری بہن نہیں ہو, میں اکلوتی ہوں بس. رانیہ ہنستے ہوئے بولی. بابا اس کو سمجھا لے. اقرا روتی شکل سے بولی تو اشفاق صاحب رانیہ سے بولے تنگ نہ کرو رانیہ میری بچی کو
ہاں بھائی کیا باتیں چل رہی ہیں باپ بیٹیوں میں؟ فہمیدہ بیگم جو کمرے سے فریش ہو کے آئی تھی ان کے پاس بیٹھی، اماں دیکھیں یہ رانیہ آپ کی بیٹی کو تنگ کر رہی ہے۔ ہائے میرا بچہ ادھر آؤ ماما کے پاس۔ بس ہو گئی شروع ماں بیٹی کی محبتیں۔ رانیہ بولی کیسی ہو مائرہ؟ ٹھیک، کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، فری یا اچھا یار میرا اسٹیٹس دیکھو۔ کیوں ایسا کیا خاص ہے؟ مائرہ نے جواب دیا۔ اف دیکھو تو اسٹیٹس پر ایک بہت ہی پیاری واچ کی پک لگی تھی جس پر لکھا تھا مائرہ اٹس فار یو۔ او واو یہ کب لائی تم؟ او میرے لیے کیوں؟ مائرہ نے میسج کیا۔ او پاگل، تمہارے لیے اس لیے لی کہ ابھی تمہارے برتھ ڈے ہے جو کچھ نہیں کیا تھا، ورنہ میں کہاں ہوں تمہیں کچھ دینے والی۔ اچھا شکریہ، بہت بہت پیاری ہے۔ ہاں تمہارا وہ کزن ملا تھا مال میں، وہ تو وہی باتوں میں شروع ہو گیا۔ شکر کرو امی نہیں تھی وہاں ورنہ غصہ ہوتی وہ۔ ہاں یار وہ ایسا ہے تو نہیں، وہ میسج پر مائرہ سے باتوں میں لگی تھی۔ آپ ہی بابا کہہ رہے ہیں ہمیں کل جانا ہے گاؤں، اقرا یہ بولتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ مگر ہم نے تو پرسوں جانا تھا، تو پھر کل کیوں؟ پتہ نہیں، تم پیکنگ کر لو۔ کچھ سوچتے ہوئے رانیہ نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آج وہ صبح سے بہت خوش تھا، وجہ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ناشتے کے وقت سب موجود تھے، بھائی صاحب اور بچیوں کے کمرے کی صفائی کروا لی تھی۔ جی میں نے ملازمہ سے کل ہی کہہ دیا تھا۔ وہ لان میں کھڑا تھا، اس کی نظر جھولے پر پڑی جو اس نے کل ٹھیک کروایا تھا، کیونکہ بچپن میں وہ رانیہ کو بہت پسند تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا اور سوچنے لگا تیز تیز دے نا جھولا بھیا، رانیہ نہیں گر جاؤ گی۔ آپ بھی جھولا کھولے نا۔ نہیں مجھے پسند نہیں۔ ایسے کیسے نہیں ہے پسند آپ کو؟ آئیں ذرا بیٹھے یہاں۔ دروازے پر بیل کی آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے اپنی دنیا میں واپس آیا۔ ملازم نے گیٹ کھولا، گاڑی اندر داخل ہوئی۔ اشفاق صاحب کو دیکھتے ہی وہ بہت خوش ہوا، ان کے گلے جا لگا۔ وہ سب ایک ساتھ بیٹھے تھے چائے پیتے ہوئے۔ رانیہ بولی چائے تو بہت اچھی بنا لیتی ہیں آپ ہی۔ شکریہ۔ اور فرقان بھائی آپ کیسے ہیں؟ وہ چونکا تھا، سوچ میں پڑ گیا تھا۔ فرقان نہیں، یہ اذان بھائی ہیں، رانو کیا بولی۔ او سوری اذان بھائی کیسے ہیں آپ؟ کہاں گم گئے؟ ہاں وہ کہیں نہیں، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ بہت ہی عجیب ہے یہ تو، رانیہ نے دل میں سوچا تھا۔ اقرا میں سو رہی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، رات کو ڈھولکی کی ٹائم اٹھا دینا۔ اف رانیہ رضا اور سمن کیا سوچیں گی؟ وہ تمہارے پاس آئی ہیں اور تم سو رہی ہو؟ تو تم ہو نہ کرو باتیں، میں بھی اٹھ جاؤں گی ابھی۔ رانیہ ہاں رانیہ اپی آپ سو جائیں، تھک گئی ہوں گی، سمن بولی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا جب اس نے رانیہ کو گاڑی سے اترتا دیکھا تھا۔ وہ اسے پہلی نظر میں پہچان گیا تھا۔ وہ ویسی ہی تھی، بلکہ اب تو وہ بہت پیاری ہو گئی تھی، ایسے لگ رہی تھی اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ وہ سوچ رہا تھا اس نے مجھے بھائی بلایا۔ کیا کر رہی ہو سمن؟ رانیہ کچھ کچن میں کھڑی تھی، سمن سے مخاطب ہوئی۔ چائے بنا رہی ہوں رانیہ اپی، تم رہنے دو میں بنا دیتی ہوں۔ ارے نہیں نہیں رانیہ اپی میں بنا لوں گی۔ نہیں سمن میں کافی بور ہو رہی ہوں، تم رہنے دو میں بنا لوں گی۔ رانیہ کے اصرار کرنے پر سمن نے کہا ٹھیک ہے آپ بنائیں، میں تب تک کچن کے باقی کام دیکھ لوں۔ رانیہ میڈم نے کبھی چائے نہ بنائی تھی، چائے کیا وہ تو کبھی کچن میں ہی نہ گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے مہندی کے فنکشن کی ارینجمنٹس کے بارے میں ڈیسائیڈ کر رہے تھے۔ ربی، رانیہ اور سمن بھی وہاں آئے۔ سمن نے سب کو بڑی خوشی سے بتایا کہ چائے رانیہ آپی نے بنائی ہے اور سب کو چائے پیش کی۔ سمن کی بات سن کر اقرا کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے ہنس دے، مگر اس نے خاموش رہنے میں ہی بہتری جانی۔ اذان کب سے یہ سب نوٹ کر رہا تھا مگر وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ارے واہ رانیہ بیٹی نے چائے بنائی ہے، پھر تو بہت اچھی بنی ہوگی، حمید صاحب بولے، جبکہ بشریٰ بیگم کے تو چہرے کے رنگ ہی اڑ گئے تھے، اور اشفاق صاحب تو اپنی ہنسی روک کے بیٹھے تھے۔ جی تایابو پی کے بتائے نا کیسی بنی ہے۔ فہمیدہ چاچی آپ بھی لیں، اس نے حمید صاحب اور فہمیدہ بیگم کو چائے دی۔ اذان بھائی آپ بھی لیں۔ اذان نے اس کے بھائی کہنے پر حیرت سے دیکھا اور چائے کا ایک کپ اٹھا لیا۔ چائے پیتے ہی حمید صاحب تو کھانسنے لگے۔ فہمیدہ بیگم کے تو فیس کے ریئیکشن سے ہی لگ رہا تھا کہ چائے بہت بد مزہ ہے، جبکہ اذان نارمل بیٹھا تھا۔ ہاں 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 تایابو اسے چائے بنانی ہی نہیں آتی، اقرا بولی تو حمید صاحب نے کہا نہیں چائے تو بہت اچھی بنائی ہے رانیہ تو یہ سن کر خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ ہائے سچی، ذرا میں بھی تو پی کے دیکھوں میرے ہاتھ کی چائے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور ایک کپ اٹھایا بھی، ایک سے پی لیا تھا کہ اتنی کڑوی، اور سب کو ایک نظر غصہ سے دیکھتی چائے وہیں رکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اقرا اور اشفاق صاحب زور سے ہنسے۔ دیکھا ناراض ہو گئی بچی، حمید صاحب بولے۔ ہاں تو تایابو اسی کی غلطی ہے، مان جائے گی ابھی خود ہی، میں چائے بنا آتی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ ردا اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ رانیہ تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر خود کو کوسے جا رہی تھی، جب اسے چائے بنانی نہیں آتی تو وہ بناتی ہی نہ۔ آج شام کو ردا اور فرقان کی مہندی کی رسم تھی۔ اقرا اور سمن ردا کو اسٹیج پر لے کے آئے۔ ردا نے پیلے رنگ کا غرارہ اور سبز رنگ کی چولی کے ساتھ لال رنگ کا دوپٹہ نفاست سے سیٹ کیے، ہلکا میک اپ اور پھولوں کی جیولری پہنے وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اقرا اور سمن بھی کافی پیاری لگ رہی تھی۔ اوف یہ رانیہ کی بچی ابھی تک تیار نہیں ہوئی، اقرا سوچ رہی تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے، اذان کو بھی کسی کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اذان کالے رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، وہاں گاؤں کی لڑکیوں کی تو اس پر سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ ہائے اللہ اذان کتنا پیارا لگ رہا ہے نا، مجال ہے جو ذرا سی بھی لفٹ کروائے، ہانیہ نے دل ہی دل میں سوچا۔
سامنے سے آتے ہوئے اس کی ٹکر کسی سے ہوئی. اوف اللہ، اندھے ہیں کیا؟ دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ نظر نہیں آتا میں نے ہیلز پہنی ہوئی ہیں؟ ابھی اگر میں گر جاتی تو سب کے سامنے میری بےزتی ہو جانی تھی. وہ بغیر دیکھے بولی جا رہی تھی. اب ہٹے میرے راستے سے. کہتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا تو اذان بھائی آپ سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری ٹکر آپ سے ہوئی ہے. وہ پھر سے بولنے لگے. اذان تو بس اسے دیکھے جا رہا تھا. کالے رنگ کی میکسی پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی. ہاتھوں میں گجرے. اذان بھائی کیا ہوا؟ وہ زور سے بولی. تو اذان اپنے ہوش میں واپس آیا. سوری، وہ ایک بار پھر سے بولی. کوئی بات نہیں. وہ اس کے راستے سے ہٹ گیا. ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ وہاں سے چلی گئی. کیسا اتفاق تھا کہ ان دونوں کی ڈریسنگ میچ ہو رہی تھی. رانیہ کے بارے میں جانتی تھی. ردا سے اس کی بہت تعریفیں بھی سن چکی تھی. سمن نے تو ہانیہ کے سامنے ایک دو بار کہہ بھی دیا تھا کہ وہ ہماری بھابھی بنے گی. ہانیہ تو ان دونوں کی ایک جیسی ڈریسنگ دیکھ کر جل کر راکھ ہو گئی تھی. ردا آپ ہی آئے نا، ذرا پکچرز تو بنوائے. دولہا بھائی بھی تو دیکھیں ہماری دلہن کو. رانیہ پکچرز بنانے میں مصروف تھی. ہائے تم کتنی خوبصورت ہو، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا اس کی باتیں سوچ سوچ کر. تبھی ہانیہ اس کے پاس آئی. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ اذان؟ کیسے ہیں آپ اذان؟ ہانیہ بولی. ٹھیک ہو. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ وہاں سب کے ساتھ انجوائے کرو. وہ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں. سوچا تعریف کر دوں. تعریف کا شکریہ، اب آپ جا سکتی ہیں. یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. رانیہ جو ان دونوں کو کب سے دیکھ رہی تھی، اس نے دل ہی دل میں سوچا اچھا تو اذان بھائی کی گرل فرینڈ بھی ہے. یہ تو بڑے چھپے رستم نکلے. اب ان کو چھیڑنے میں تو اور مزہ آئے گا. سڑو کہیں کے. یہ سوچتے ہوئی وہ مسکرا دی. سب نے مہندی لگائی ردا کو. اب ردا آپی کے بعد اذان بھائی کی بھی شادی کروا دینی چاہیے. رانیہ بولی تو سب اس کو حیرت سے دیکھنے لگے. کیوں اذان بھائی؟ ٹھیک کہا نا میں نے. اذان تو اس کی بات پر اپنا سر پیٹ کر رہ گیا. پاگل لڑکی، اس نے دل میں سوچا. ہانیہ تو رانیہ کے اذان کو بھائی کہنے پر بڑا خوش ہوئی. ویسے بھی اب اپنی جی ایف آئی سے چھپ چھپ کے ملنے لگے ہیں آپ. رانیہ نے آہستہ سے اذان کے کان میں کہا تو اذان سے غصہ اور حیرت سے دیکھنے لگا. نہیں، مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں. یہ کہتا ایک نظر رانیہ پر ڈالتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. انہیں کیا ہوا؟ لگتا ہے شرما گئے ہیں اذان بھائی. وہ زور سے بولی. اس کی آواز اذان کے کانوں تک گئی تھی. اس نے اس لیے ہی اونچی آواز میں بولا کہ اذان بھی سن لے. سب لوگ اس کی بات پہ ہنسنے لگے. وہ کال سننے سائڈ پر آئی تھی. اذان نے اسے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ رانیہ جی؟ کون؟ میں پہچانی نہیں آپ کو. او، اتنی جلدی بھول بھی گئی. باتیں مت بنائیں، سیدھی طرح بتائیں کون ہے. بندے کو حارث کہتے ہیں. او تو تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ جی ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. تو پھر بھی ایک نمبر ہے مس رانیہ. بند کرو یہ فلمی ڈائلاگ. مجھے کال کیوں کی؟ مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے. دوستی؟ پاگل. یہ کہتے ہوئے رانیہ نے کال کاٹ دیا. فون بند کر دیا. رانیہ بات سنو. کسی کی آواز پر وہ چونکی تھی. جی بھائی، کس سے بات کر رہی تھی تم؟ اذان بولا. کچھ نہیں، بس وہ ایک فرینڈ کی کال تھی. یہ کہتا وہ وہاں سے جانے لگا. آپ کا کوئی کال تھا مجھ سے بھائی؟ کوئی کام تھا مجھ سے بھائی؟ اور پھر سے بولی تھی. نہیں کوئی کام نہیں، اور مجھے بھائی مت بلایا کرو. میں کوئی آپ سے اتنا بڑا نہیں ہوں. لیکن اقرا اور سمن بھی تو بھائی بلاتی ہیں. جائیں جا کے ان کو بھی منع کریں پھر مجھے کرنا. عجیب و غریب جواب کی اذان کو توقع نہ تھی. اور اب وہ دل ہی دل میں خود کو بھلا کہہ رہا تھا کہ اس نے رانیہ سے پوچھ کے غلطی کر دی. وہ بنا کوئی جواب دیے ہی وہاں سے چلی گئی. اقرا ایک بات تو بتاؤ، یہ کیا اذان بھائی پاگل ہیں کیا؟ نہیں کیوں، کیا ہوا؟ اقرا نے جواب دیا. کچھ نہیں، ان کی حرکتوں سے لگتا ہے. رانیہ کے کہنے پر اقرا چونکی. مجھے تو تم پاگل لگتی ہو. چپ کر کے سو جاؤ. اب ایسے ہی 3 بجے صبح بھی جلدی اٹھنا ہے. آج ردا کی بارات تھی. رانیہ کی ضد تھی کہ وہ بھی ردا کے ساتھ پارلر سے تیار ہوگی، جبکہ اقرا اور سمن گھر پر ہی تیار ہوئے تھے. اذان ان دونوں کو پارلر ڈراپ کر آیا تھا. لینے بھی اذان نے ہی جانا تھا. وہ تقریباً دونوں تیار ہو چکی تھی. ردا اذان کو کال کر دو، اس نے کہا تھا کہ جب ہم لوگ تیار ہو جائیں تو کال کر دیں اسے. ردا بھی میرے پاس تو ان کا نمبر ہی نہیں ہے. رانیہ جو سیلفی لینے میں مصروف تھی، ردا کی بات سن کر جواب دیا. اچھا، میرے فون میں بیلنس نہیں ہے. میں شاید فون بھی کر رکھا ہی ہوں. میں بتاتی ہوں نمبر تمہیں. لاؤ فون دو. ردا نے نمبر ڈائل کر کے رانیہ کو دیا اور خود جیولری پہننے لگی. السلام علیکم اذان. ابھی وہ بھائی کہنے ہی لگی تھی کہ دوسری طرف سے جواب آیا. جی رانیہ بولو. اذان بھائی آپ کو کیسے پتا یہ میرا نمبر ہے؟ فون کس لیے کیا؟ اذان نے مختصر سا جواب دیا. وہ میں کہہ رہی تھی کہ ہم تیار ہو گئے ہیں، آپ لینے آ جائیں. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہی اس نے فون رکھ دیا. اذان بھائی کے نام سے ردا نمبر سیو کر چکی تھی. یہ لڑکی پاگل ہے کیا؟ اذان کو اس کے بھائی بلانے پر بہت غصہ آتا تھا. محبت بھی ہوئی تو کس سے وہ سوچ رہا تھا. رکے، میں ردا آپی کو لے کر آئی. وہ یہ کہہ کے جا چکی تھی، جب کہ اذان کو تو ویسے کا ویسے ہی کھڑا تھا. اور ردا بھی بے حد پیاری لگ رہی تھی. سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے وہ ساتھ میں میرون رنگ کی چادر اوڑے بے حد خوبصورت لگ رہا تھا. نکاح ہو چکا تھا. بہت سی دعاؤں کے ساتھ فہمیدہ بیگم اور حمید صاحب نے سمن کو رخصت کیا تھا. اذان ردا کے ایسے دور جانے پر کافی اداس تھا. سمن اور ردا تو رو دی تھی. ارے ردا آپی چپ کریں نہ، خوشی خوشی جائیں. پاگل، آپ کی جگہ میں ہوتی تو اتنا خوش ہوتی. آپ کو تو اتنی ساری چیزیں ملی ہیں، شکر کرے. اف اللہ، نئے نئے کپڑے، جیولری، اور سب سے اچھی بات اتنے اچھے فرقان بھائی اور فیوریٹ والی پھپھو بھی ہوں گی وہاں. گھمانے بھی لے جائیں گے فرقان بھائی. میک اپ رانیہ کی بات سن کر تو سب ہنس دیے تھے.
تم ہمیشہ پاگلوں والی بات ہی کرنا، اقرا بولی تو رانیہ کا منہ بن گیا، جبکہ اذان اس کی باتوں پر مسکرا دی اور دل میں کچھ سوچنے لگا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ ہائے چلو شکر، اچھی اچھی پکس آئی ہیں، اب اسٹیٹس بھی لگاتی ہوں۔ پارلر میں بنائی گئی ردا کے ساتھ پکچر اس نے اسٹیٹس پر ڈال دی، جس میں وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پکچر کے کیپشن میں لکھا تھا کزن کی شادی۔ مائرہ کی کال آنے لگی، آ گئی، اس کو بھی میری یادیں کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر جانے کی طرف جانے لگی۔ ہاں بھائی تم تو بھول ہی گئی ہو مجھے رانیہ۔ ہاں نا، تم نے کون سا یاد رکھا ہے، میں تو چلو شادی میں مصروف تھی، تمہارا فرض تھا کہ مجھے کال کرو یار، بس نہ پوچھو ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ حارث ہے نا، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا کیا؟ مگر وہ کیوں؟ رانیہ نے چونک کر جواب دیا۔ یار وہ کہتا ہے مائرہ اس کا جواب تم اپنی دوست سے پوچھنا، اب تم بتاؤ کیا بات ہے یار، تبھی تو کال کی میں نے، مرتے مرتے بچا ہے وہ۔ او یار، رانیہ نے حیران ہو کر جواب دیا اور ساری بات اسے بتائی۔ اف، ایسا ہے تو نہیں حارث، لیکن پتہ نہیں اسے ہو کیا گیا ہے، تم اس سے فرینڈ شپ کر لو، بس ہلکی پھلکی بات کر لینا، فی الحال تو اسے ان بلاک کرو۔ ٹھیک ہے میں کرتی ہوں حارث کو ان بلاک۔ کو سوچتے ہوئے رانیہ نے جواب دیا۔ حارث رانیہ کے منہ سے کسی اور لڑکے کا نام سن کر وہ جس بات کے لیے آیا تھا بغیر کہیں واپس چلا گیا۔ حارث، رانیہ کس حارث کی بات کر رہی تھی؟ کیا وہ اس کو پسند کرتی؟ نہیں، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، مگر وہ کسی اور سے کیسے بات؟ اوف، ایسے ہی کئی خیال اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ لائف لائن، اس کے نام سے لگا ہوا اسٹیٹس جو وہ پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا اور اب دوبارہ دیکھ رہا تھا، اسے کے چہرے پر صرف اور صرف مسکراہٹ تھی، لیکن حارث کا خیال اس کے دل سے نہ نکلا تھا۔ کیسی ہو؟ حارث کا میسج تھا۔ ٹھیک ہوں۔ ایک بات تو بتائیں، آپ پاگل ہیں کیا؟ آپ کے ساتھ دماغی مسئلہ ہے کیا؟ آپ کو مرنے کا زیادہ شوق ہے؟ اس نے اسے میسج لکھ کر بھیجا۔ جی ہاں میں پاگل ہوں آپ کے پیچھے، حارث نے جواب دیا۔ واٹ، آپ واقعی پاگل ہیں؟ اچھا میری چھوڑی، آپ بتائیں کیسی ہیں آپ؟ رانیہ ٹھیک ہوں میں نے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا میں بزی ہوں، ابھی بعد میں بات ہوگی، کہتے ہی وہ آف لائن ہو گئی۔ حمید صاحب، اشفاق صاحب، سب لوگ ساتھ بیٹھے تھے۔ میرے خیال سے اب ہمیں رانیہ بیٹی اور اذان کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حمید صاحب کی بات سنتی بشریٰ بیگم کو تو جیسے خوش ہو گئی اور بولی کیوں نہیں بھائی، اب بچے اب بڑے ہو گئے ہیں۔ اشفاق صاحب کسی سوچ میں پڑ گئے۔ میرے خیال سے ہمیں ایک دفعہ بچوں کی رائے ضرور لینی چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ بھائی جان آپ تو جانتے ہیں اماں جان یہ رشتہ طے کر گئی تھی اور بچوں کو کیا اعتراض ہوگا، آپ پھر بھی پوچھ لیں رانیہ سے، ہمارا اذان تو راضی ہے ہمارے فیصلے پر۔ فہمیدہ بیگم بولی ہاں بھائی آپ رانیہ سے پوچھ لیں۔ حمید صاحب نے کہا اگلے جمعے ہی نکاح کر دیتے ہیں، پھر رخصتی بعد میں کر لیں گے، رانیہ کی تعلیم مکمل ہونے پر۔ سمن اور اقرا چھپ چھپ کر باتیں سن رہی تھی۔ جبکہ رانیہ اپنے کمرے میں کسی سے کال پر بات کرنے میں مصروف تھی۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا نا سمن، میں اذان بھائی کو بتا کے آئی، وہ تو بہت خوش ہوں گے۔ سمن نے اقرا سے کہا میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، باتیں بہت اچھی کر لیتے ہو تمہارے ساتھ۔ ہاں دیکھ لیں پھر، میں ہوں ہی اتنا اچھا، باتیں تو پھر اچھی کروں گا۔ بس اب تم زیادہ شوخی نہ بنو۔ رانیہ کو لگا کوئی کمرے کی طرف آ رہا ہے، اچھا پھر بعد میں بات ہوگی کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ بشریٰ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ بشریٰ بیگم کو اذان شروع سے ہی بہت پسند تھا۔ ماما اب کوئی کام تھا تو اقرا سے کہہ دیتی اب کیوں آئے بیٹھے، رانیہ نے کہا۔ رانیہ اب تم بچی نہیں رہی، یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ دو، اگلے جمعے تمہارا نکاح ہے تمہارا اذان کے ساتھ۔ اذان بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارے بابا تم سے تمہاری مرضی پوچھیں گے، میں تمہارے منہ سے انکار نہ سنوں۔ تمہارا اور اذان کا رشتہ اماں جان بچپن میں ہی کر گئی تھی، ان کی یہ خواہش تھی کہ تم ہی حمید بھائی کے گھر کی بہو بنو، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تمہاری پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو۔ ماما مذاق کر رہی ہیں نا، اذان تو بھائی ہے میرا، میں کوئی مذاق نہیں کر رہی ہوں بھائی، وہ تمہارا نہیں سمن اور ردا کا ہے، تمہارا وہ کزن ہے۔ دیکھو رانی یہ تمہارے بابا کی عزت کا سوال ہے، انکار کر کے ہمارا سر شرم سے جھکا نہ دینا، بس اتنا ہی کہوں گی۔ کہتے ہی فہمیدہ بیگم کمرے سے چلی گئی۔ ایسے کیسے کروا دیں گی کسی سے بھی شادی بھلا، اور وہ بھی اذان بھائی سے، وہ تو میرے آئیڈیل نہیں ہے، میں نے تو ایسا لڑکا نہیں سوچا تھا، ان کو تو میں بھائی سمجھتی ہوں، اللہ جی کچھ کرے نا۔ رانیہ کیا ہے یار، اتنے اچھے تو ہیں وہ، اب تم ماما بابا کے لیے اتنا نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی وہ تمہارے لیے بیسٹ ہیں تو تم کر لو۔ آئی بڑی رانی تم پاگل ہو، اقرا کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ دیکھو تم نے شادی تو کرنی ہے نہ، تو ان سے کیوں نہیں؟ پوری رات اس نے سوچتے ہوئے گزاری۔ اشفاق صاحب سے وہ بہت محبت کرتی تھی اور ان کو وہ چاہ کے بھی انکار نہ کر سکی۔ جمعہ کو ان کا نکاح تھا، اذان بہت خوش تھا، اس نے مگر یہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ ایسے کیسے رانیہ، آپ جانتی ہیں میں آپ کو پسند کرتا ہوں، پھر آپ کیسے کر سکتی شادی؟ میرے پیرنٹس نہیں چاہتے ہیں اور ان کی بات کا میں چاہ کے بھی انکار نہیں کر سکتی۔ اچھا بائے حارث، پھر بات ہوگی۔ تھوڑی دیر بات کر کے رانیہ نے بائے بول کے فون رکھا ہی تھا کہ اقرا کمرے میں داخل ہوئی۔ رانا وہ تایا ابو کیا ہوا؟ رانیہ نے پریشانی سے جواب دیا۔ وہ ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تو انہیں سب ہاسپٹل لے کے۔ ہائے اللہ وہ ٹھیک تھے، اچانک سے کیا ہوا؟ رانیہ پریشانی سے بولی۔ پتہ نہیں رانیہ، سمن کے لیے میں تمہیں بتانے آئی تھی، تم بھی آ جاؤ، سمن بہت پریشان ہو رہی ہے۔ ردا آپی کو بھی فون کر کے بتا دو، وہ ڈاکٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر بتائیں نا کیا ہوا ہے بابا کو؟ آپ کے والد کو کینسر ہے، ہم ان کا علاج جاری رکھیں گے، ابھی شروعات ہے، آپ انہیں خوش رکھیں اور ان کا جتنا ہو سکے خیال رکھیں، ہمیں امید ہے کہ یہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔
السلام علیکم جان بھائی، کیسے ہیں آتا ہے ابو؟ بہتر ہیں، پہلے سے دعا کرو۔ بس آ رہے ہیں ہم لوگ گھر، یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ کیا وہ اقرا کیا کہہ رہے تھے جان بھائی؟ آ رہے ہیں وہ لوگ، بہتر ہیں طاہر ابو۔ اب سمن تم فکر نہ کرو، رات کے وقت تو سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے، ردا اور فرقان بھی آ گئے تھے۔ رات کے وقت تو سب ایک ساتھ بیٹھے تھے، ردا اور فرقان بھی آ گئے تھے، سبین اور ہنا بھی آئی تھی۔ ارے بھائی کیوں پریشان ہو تم لوگ؟ اتنی جلدی نہیں ہوتا کچھ مجھے، تم لوگ شادی کی تیاریاں کرو۔ اب ہم نکاح نہیں شادی کریں گے، میں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہنا تو یہ سنتے ہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ شادی کی تیاری زور و شور سے جاری تھی، وہ سب کزنز ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ سبین اور اس کی فیملی بھی شادی تک وہیں رکنے والے تھے۔ اذان بھائی ہمیں آئس کریم کھانی ہے، لے چلیں پلیز۔ ایک اور سمن دونوں بولی۔ رانیہ بھی وہاں موجود تھی جو اپنے موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ ہم یہی منگوا لیتے ہیں آئس کریم، جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اذان بولا۔ نہیں ہمیں لے کے چلیں پلیز۔ اوکے ٹھیک ہے چلو۔ رانیہ کو جب سے اذان اور اس کے رشتے کا بارے میں پتہ چلا تھا، وہ اس سے زیادہ بات نہ کرتی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے موبائل پر کس سے لگی رہتی ہے۔ کون سا فلیور؟ ہنا اور اقرا سمن نے تو بتا دیا تھا۔ رانیہ آپ کون سا فلیور کھاؤ گے؟ اذان نے اب رانیہ سے پوچھا۔ چاکلیٹ، اس نے اذان کی طرف دیکھ کر مختصر سا جواب دیا۔ ایک ہی تو شادی ہے میری، میں وہ بھی نہ انجوائے کروں؟ پتہ نہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اسے کہاں سے خیال آیا تھا۔ آپ کی آئس کریم؟ وہ اب رانیہ سے مخاطب تھا۔ شکریہ، رانیہ نے آئس کریم لیتے ہوئے کہا۔ پھر شاپنگ کب کروا رہے ہیں آپ شادی کی؟ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آئس کریم کھاتے ہوئے اذان سے پوچھا۔ اذان کو اس سوال کی امید نہ تھی، وہ تو ماما ہی کریں گی نا، آپ بھی ان کے ساتھ چلی جانا۔ مگر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، رانیہ نے جواب دیا۔ اوکے ہو کہ جائے نا آپ اذان بھائی۔ لے جائے نا آپ اذان بھائی، میری بہن کو اقرا بولی۔ ہنا تو اس سارے معاملے میں چپ رہی۔ اذان تو کافی کنفیوز ہو گیا تھا کہ اب کیا بولے۔ ہاں کیوں نہیں لے جائیں گے بھائی، سمن بولی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ بھی ساتھ چلنا، بہت مزہ آئے گا، بہت ساری شاپنگ کریں گے، رانیہ بولی۔ اب اس کے اس اچانک سے تبدیل ہو جانے پر بہت حیران تھے۔ اذان دل میں کافی خوش ہوا تھا۔ سوری میری طبیعت خراب ہوگی تو کل۔ وہ کسی مال میں موجود تھے۔ اذان بھائی یہ دیکھیے کیسا لگ رہا ہے۔ رانیہ اس کی طرف ایک ڈریس لے کر آئی۔ اب تو بھائی نہ بلایا کرو، اذان نے غصے سے کہا۔ سوری بھول گئی تھی، آپ کے لیے ڈریس میں ہی پسند کروں گی۔ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میرا پسند کیا ڈریس پہن تو لیں گے نا؟ مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے رانیہ؟ اذان تو خوشی سے پھولے نہ سمایا کہ یہ اتنی اچھی کب سے ہو گئی ہے۔ رانیہ تم یہاں؟ حارث کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، رانیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اذان تو اس کو کسی کے ساتھ اتنا بے تکلفانہ گفتگو کرتے دیکھ کر حیران تھا، جبکہ اب حارث جا چکا تھا۔ یہ کون تھا؟ دوست ہے میرا حارث، رانیہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اذان کو اس پر اتنا غصہ ہے مگر وہ اس نے ظاہر نہ کیا کہ ابھی وقت نہیں۔ ٹھیک ہے تم یہاں رکو، میں سمن اور اقرا کو بلا لاؤں، ابھی تک نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے۔ میرے لیے جوس بھی لیتے آئیے گا اور ساتھ میں چیٹوس بھی۔ پیچھے سے رانیہ کی آواز پر جھونکا اور ایک نظر پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بھوک لگی ہے؟ مجھے فرض بنتا ہے آپ کا اپنی ہونے والی وائف کا خیال رکھیں۔ مہندی اس کے ہاتھوں پر بہت پیاری لگ رہی تھی اور اس کے ہاتھوں پر رنگ بھی کافی آیا تھا۔ وہ اپنی مہندی کی پکچرز بنانے میں مصروف تھی۔ مہندی میں اذان کا نام بھی لکھا گیا تھا، اب اس نے اسٹیٹس بھی لگا دیا تھا۔ اذان مجھے گجرے لا کر دیں۔ اس نے پہلی بار اذان کو میسج کیا تھا اور اذان ہی لکھا تھا، اذان بھائی نہیں۔ اذان اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ موبائل پر میسج دیکھ کے اس نے رانیہ کی طرف دیکھا۔ وہ تم نے پہنے ہوئے ہیں رانیہ، مگر مجھے وہ چاہیے جو آپ میرے لیے لائیں۔ سوری نہیں لا سکتا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ سڑو کہیں کے۔ اللہ جی یہ بندہ بھی عجیب ہے، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ مہندی کے پیلے فراق میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اذان بھی کسی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہانی اور ہنا بیچاری تو جل کے راکھ ہو رہی تھی۔ اقرا مجھے پکچرز بنانی ہیں اذان کے ساتھ۔ رانیہ پاگل ہو تم؟ کیا دیکھا نہیں سب بیٹھے ہیں، تمہیں ہر وقت پکچرز کی پڑی رہتی ہیں؟ کل بنانا جتنی پکچرز بنانی ہو، ابھی میرے ساتھ بناؤ، لاؤ دو فون۔ اب وہ دونوں پکچرز بنوانے میں مصروف تھی، اتنے میں سامنے سے سمن آتی دکھائی دی۔ ارے سمن آؤ نا تم بھی۔ رانیہ آپ ہی یہ اذان بھائی نے بھجوائے ہیں، کہہ رہے ہیں رانیہ کو دے آؤ۔ گجرے، رانیہ نے دیکھتے ہی کہا۔ واہ اذان آپ جیسے بھی ہیں، بات مان لی میری، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ مہندی پر سب نے کافی اللہ گلا کیا تھا، سب لوگ بہت خوش تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ رانیہ آخر کیوں تم مجھے اتنی اچھی لگتی ہو؟ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں کیسے بتاؤں میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ مجھے تو تم بچپن سے ہی بہت پسند ہو، میں نے جب بھی کسی لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھا تو تمہارا ہی چہرہ میرے سامنے آیا۔ رانیہ تم میری ہو، صرف میری، اور کل تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، میں بہت خوش ہوں۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر نماز کے لیے وضو کرنے چلا گیا۔ تیار ہو کر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جیولری اور میک اپ نے اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ رخصتی پر تو وہ بہت روئی تھی، اقرا بھی بہت روئی تھی، اشفاق صاحب تو بہت اداس تھے، ایک طرف بیٹی کے خود سے دور جانے پر، جبکہ دوسری طرف مطمئن و خوش بھی تھے کہ اذان جیسا لڑکا اس کا ہم سفر بنا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے، میرون چادر اوڑھے۔ اگر رانیہ صاحبہ کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ بس ٹھیک ہی لگ رہا تھا، جبکہ گاؤں کی ساری لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، مگر بدقسمتی سے اس کے نصیب میں تھی رانیہ، وہ بیچارہ سیدھا سادہ، جس نے بچپن سے سن رکھا تھا کہ اس کی شادی شہر میں رہنے والی اس کی کزن سے ہوگی، جس کو اس نے شاید بچپن میں دیکھا تھا اور اب وہ اسے ٹھیک سے یاد بھی نہ تھی۔ وہ تو اسے پسند کرنے لگا تھا، اس نے ہمیشہ رانی کو ہی اپنی بیوی کے روپ میں سوچا تھا۔
کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر رانیہ پر پڑی جو سیلفیاں لینے میں مصروف تھی. آج وہ بہت خوش تھا. وہ اس کی ہو چکی تھی. ارے 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 آ گئے آپ. ادھر آئے نا میرے ساتھ. آپ کی ایک تصویر بھی نہیں ہے. آئیں نہ ذرا تصویر تو بنوائیں. کیسی لڑکی ہے یہ اس نے دل میں سوچا تھا. سوچ کر رہے ادھر آئیں. شادی جن بھی حالات میں ہوئی اب ہیں تو آپ میرے شوہر ہی. ایک دو پکچرز ہی لے لیں. میں اسٹیٹس لگاؤں. میری فرینڈس بھی تو دیکھیں میرا شوہر. اچھا ہاں سنیں میں نے آپ کو ایک بات بھی کہی تھی. وہ نان اسٹاپ بولے چلے جا رہی تھی. آپ بیٹھ جائیں میں آپ کی ساری باتیں سن لوں گا. ارے پہلے پکچرز تو لیں. ایسے کیسے بیٹھ جاؤں میں. جی لے لیں پکچرز آپ. اس نے بولا تو 2-3 پکچرز کا تھا مگر بنائی بہت ساری تھی. دیکھیے آپ کو اگر کوئی اور لڑکی پسند ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر کسی کی کوئی نہ کوئی پسند ہوتی ہے. آپ کی بھی ہوگی. نہیں ایسا نہیں ہے رانیہ مجھے کوئی پسند نہیں. ارے مجھ سے مت شرمائیں. مجھ سے کیا شرمانا. میں تو بیوی ہوں آپ کی. بتا دیں کوئی مسئلہ نہیں. میں کراؤں گی شادی آپ کی. بہت مزہ آئے گا. اچھا چھوڑیں اس بات کو. میں بعد میں ڈسکس کریں گے. میری منہ دکھائی تو دیں. وہ تو اس کی باتوں پر حیران تھا کہ کیسی لڑکی ہے یہ. وہ سوچوں میں گم تھا. کیا ہوا اذان کیا سوچ رہے ہیں بھائی. یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی اچھی کب سے ہو گئی. اب جو بھی ہو آپ بھی میرے شوہر ہیں. میں نے تو آپ کو دل و جان سے ایکسیپٹ کر لیا اور ساتھ میں آپ کی اس گرل فرینڈ ہانیہ کو بھی. آپ چاہے تو اس سے شادی کر سکتے ہیں. ظاہر ہے سب کو پیار ہوتا ہے. سب کی کوئی نہ کوئی پسند ہوتی ہے. آپ کی بھی ہوگی ہی بلکہ ہے. رانیہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. مجھے وہ پسند نہیں ہے. ارے آپ مجھ سے چھپوائیں مت. اچھا چھوڑو ان باتوں کو. یہ لو یہ تمہاری منہ دکھائی. رانیہ نے جیسے ہی دیکھا وہ بولی واؤ اٹس سو بیوٹیفل. چوائس تو اچھی ہے آپ کی اذان. چلے اب مجھے نیند آئی ہے. آپ جائیں یہاں سے. کیا مطلب میں کہاں جاؤں. اذان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. کہیں بھی جائے. اب میں آپ کی وائف ہوں تو یہ کمرہ میرا ہوا. کیا مطلب یہ کمرہ میرا ہے. میں اور کہاں جاؤں. سب کیا سوچیں گے. آپ سامنے صوفے پر سو جائیں. میں بھی پاگل ہوں جو کسی سے محبت کر بیٹھا ہوں. بڑبڑایا. کیا کہا آپ نے. رانیہ اس کی بات سن کر بولی. نہیں کچھ نہیں سو جاؤ تم. صبح اٹھتے اس کی نظر رانیہ پر جو سوتے ہوئے بہت ہی معصوم لگ رہی تھی. وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا. رانیہ اٹھو رانیہ. وہ اسے اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. کیا ہے اقرا سونے دو نا. اب تو شادی ہو گئی ہے میری. ابھی پیچھے نہیں چھوڑ رہی تم میرا. وہ نیند میں بول رہی تھی. اقرا. رانیہ میں اقرا نہیں اذان ہوں. جلدی اٹھو نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان اب اونچی آواز میں بولا تھا. وہ اس کی آواز پر چونک کر اٹھ بیٹھی. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اذان بھائی. شاید آپ بھول رہی ہیں رانیہ کل ہمارا نکاح ہوا ہے اور اب میں آپ کا شوہر ہوں. اب آپ پلیز مجھے دوبارہ بھائی مت بلائے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اب اٹھو اٹھ کے نماز پڑھ لیں. وہ غصے سے یہ سب بولتے ہوئے باہر کی طرف چلا گیا. اب اگر اٹھا ہی دیا ہے تو نماز پڑھ لیتی ہوں. عجیب پاگل ہے. ڈانٹ کے چلے گئے فضول میں. اب بچپن سے بھائی بلایا ہے. آہستہ آہستہ عادت ختم ہوگی. طیب ابو کی وجہ سے شادی کر لی میں نے ورنہ مجھے آپ پسند ہی نہیں تھے. اذان وہ خود سے باتیں کرتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی. وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے. بابا آپ کچھ دن اور رک جائیں نا. اتنی جلدی کیا جانے کی. رانیہ تمہیں تو پتا ہے کہ اقرا کے ایگزام شروع ہونے والے ہیں. پھر تم لوگ آ جانا کچھ دنوں میں ہمارے پاس. ہاں رانیہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. میرے ایگزامس کے بعد تم لوگ آ جانا. ہم خوب گھومیں گے. اقرا بولی. اقرا میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی. رانیہ نے اداسی سے جواب دیا. جبکہ رانیہ کی بات پر اذان نے دل میں سوچا صبح تو بڑی برائیاں ہو رہی تھی اقرا کی. رانی بیٹی سمن بھی تو ہے نا یہاں. وہ بھی اقرا ہی کی طرح ہے. حمید صاحب نے رانیہ کو تسلی دینا چاہی. اب یہی تمہارا گھر ہے رانیہ. بشریٰ بیگم بولی. اور تمہیں یہیں رہنا ہے. اب بیٹا ماشاءاللہ یہاں سب اتنے اچھے ہیں. تائی بشریٰ بیگم اسے سمجھانے لگی. رانیہ اداسی کمرے میں بیٹھی تھی کہ اس کے فون پر بیل بجنے لگی. فون اٹھاتے ہی اس نے بات کرنا شروع کی. حارث اب تم بھی شادی کر لو. ایسے کب تک میرے انتظار میں بیٹھے رہو گے. میری تو ہو گئی شادی. رانیہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. مگر حارث میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ہم صرف دوست ہیں اس سے زیادہ نہیں. تب تو تم مان گئے تھے. وہ باتوں میں مصروف تھی کہ اتنے میں اذان کمرے میں داخل ہوا. اچھا حارث میں بعد میں بات کروں گی یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا. آج کے بعد میں تمہیں اس حارث سے بات کرتا نہ دیکھوں. غصے سے رانیہ کی طرف دیکھ کر بولا. کیوں دوست ہے وہ میرا. کروں گی بات. وہ تمہارا دوست ہے تو تم میری بیوی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی طرح کسی سے باتیں کرو. تیار ہو جاؤ شام کو جانا ہے ہمیں ردا کے گھر ڈنر پر. اور اگر اب میں نے تمہیں حارث سے بات کرتے دیکھا تو انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگے. وہ غصے سے بولتا الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا. وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا رانیہ کے ساتھ اپنے سخت رویے کو. جبکہ رانیہ اس کا یہ روپ دیکھ کر ڈر سی گئی تھی. وہ اٹھی اور الماری سے کپڑے نکالنے لگی. اتنے میں سمن کمرے میں داخل ہوئی. بھابھی یہ جویلری ماما نے بھجوائی ہے. وہی کہہ رہی تھی کہ آپ یہ پہن جائیں. دکھاؤ. یہ تو بہت پیاری ہے. رانیہ دیکھتے ہوئے بولی. سمن تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ. میں اکیلی بور ہو جاؤں گی. بھابھی میں ضرور چلتی مگر صبح میرا ٹیسٹ ہے کالج میں اور مجھے تیاری کرنی ہے. آپ بور کیوں ہوں گی. اذان بھائی ہوں گے تو آپ کے ساتھ. وہ آپ کو بور نہیں ہونے دیں گے. وہ تیار ہو کر بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی. پنک کلر کے لانگ فراک پہنے لائٹ میک اپ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. اذان کمرے میں داخل ہوا. اسکن کلر کی شلوار قمیص پہنے اب وہ شیشے کے سامنے کھڑا بالوں کو جیل سے سیٹ کر رہا تھا. رانیہ کی نظر اس پر پڑی تو جیسے وہ اس میں کھو سی گئی. بال سیٹ کرنے کے بعد اس نے پرفیوم اٹھا کر لگایا اور اپنی واچ نکال کر پہنی. وہ بے حد حسین لگ رہا تھا. ایک پل کے لیے تو رانیہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی اور دل میں سوچنے لگی ہیں تو یہ پیارے لیکن مجھے یہ آج اتنے پیارے کیوں لگ رہے ہیں. پہلے کیوں نہیں لگے. شاید پہلے کبھی اتنے غور سے اس نے اذان کو دیکھا نہیں تھا. چلیں اذان
جی چلو ایک سیکنڈ تم چادر اوڑھ لو۔ رانیہ کا دوپٹہ پتلا تھا اور اس کے بال کھلے تھے۔ اذان کو اس کا اس طرح گھر سے باہر جانا مناسب نہ لگا تو اس نے کہہ دیا، مگر میرے پاس وہ چادر نہیں۔ رانیہ کے پاس واقعی کوئی چادر نہ تھی۔ اچھا رکو میں ماما سے لے کر آیا، بلکہ تم بھی آ جاؤ۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے، راستے میں اذان نے گاڑی ایک پھولوں والی دکان پر روکی۔ رانیہ کا موڈ تھوڑا آف تھا اذان کی ڈانٹ پر۔ تم بیٹھو میں بھی آیا۔ اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ اس کا موبائل بجنے لگا، حارث کی کال۔ اس نے کچھ سوچ کر کال کاٹ دی۔ اذان بھی آ گیا تھا۔ ہاتھ دکھاؤ، اس نے رانیہ سے کہا۔ کیوں؟ رانیہ نے اس کی بات پر جواب دیا۔ اوف بابا کھا نہیں رہا، دکھاؤ۔ رانیہ نے ہاتھ آگے بڑھائے، اس نے ہاتھوں میں لیے ہوئے گجرے رانیہ کو پہنائے۔ رانیہ تو بہت خوش ہوئی تھی، اس کو گجرے بہت پسند ہے۔ تھینکس، اس نے خوشی سے اذان کو کہا۔ ویسے آپ یہ میرے لیے کیوں لائے؟ رانیہ نے اذان سے پوچھا۔ تمہیں پسند ہے تو سوچا لے لوں۔ تھینکس، اس نے پھر سے بولا، جبکہ اذان خاموش رہا۔ ایک بات تو بتائیں، آپ مجھ پر شک کیوں کرتے ہیں؟ رانیہ نے اذان سے پوچھا۔ تمہیں کس نے کہا میں تم پر شک کرتا ہوں؟ پھر مجھے اس طرح سے چادر پہنا کر کیوں لائے؟ اس میں کوئی شک نہیں، رانیہ نے بے تک کی بات کی تھی۔ دیکھو رانیہ، تم میری عزت ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی اور غیر مرد اس طرح دیکھے۔ تم پر صرف میرا حق ہے۔ اور ایک اور بات پوچھو؟ رانیہ پھر سے بولی۔ پوچھو۔ آپ نے حالیہ سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ تو آپ کو پسند بھی کرتی ہے اور آپ بھی۔ تمہیں کس نے کہا میں اس کو پسند کرتا ہوں؟ اذان بولا۔ وہ آپ اس دن اس کے ساتھ کھڑے تھے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے، میں سمجھی کہ وہ آپ کی جی ایف ہے۔ رانیہ بولی۔ اوف رانیہ تم پاگل ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے پسند کرتی ہے، میں اسے نہیں کرتا۔ تو پھر آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ رانیہ نے اذان سے پوچھا۔ کسی کو بھی نہیں۔ رانیہ کو لگا تھا وہ اس کا نام لے گا، اب وہ چپ کر کے بیٹھ گئی، جبکہ اذان نے تو جان بوجھ کر ہی کہا تھا، وقت آنے پر بتاؤں گا تمہیں رانیہ کہ میرے دل میں تم ہو، بس تمہارے سوا کسی اور کا تصور بھی نہیں۔ ردا کے گھر وہ پہنچ چکے تھے، سب نے ساتھ میں ڈنر کیا، جبکہ ہنا کی نظریں تو اذان سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، جس کو رانیہ نے بھی نوٹ کیا تھا۔ اب رانیہ کو بھی تھوڑی جلن ہونے لگی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اذان کے قریب جا بیٹھی۔ حمید صاحب کی بیماری کا 4 لوگوں کو علم تھا۔ حمید صاحب، فہمیدہ بیگم، اذان اور رانیہ۔ رانیہ کو یہ بات تب پتہ چلی جب وہ بشریٰ بیگم کے جانے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکل کر جا رہی تھی کہ راستے میں حمید صاحب کے کمرے سے آنے والی آواز سن کر رکی تھی۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں فہمیدہ، میں چاہتا ہوں اب جلد از جلد اذان کا گھر بھی بس جائے۔ ایسی باتیں نہ کریں، ہم آپ کا علاج کروائیں گے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ فہمیدہ بیگم کی آواز تھی۔ کینسر کا کوئی علاج نہیں، نا امید مت ہو حمید صاحب، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تایا ابو کو کینسر ہے، وہ سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ فہمیدہ، میں جانتا ہوں کہ رانیہ ہی ہمارے گھر کی بہو بنے، اماں جی کی بھی یہی خواہش تھی، مگر حمید صاحب، رانیہ شہر میں پلی بڑھی ہے، وہ شاید نہ مانے۔ نہیں، مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گی۔ رانیہ کی یہ سنتے ہی آنکھیں نم ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ سب ایک ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ رانیہ کے نمبر پر کسی کی کال ہے، اس نے کال کاٹ دی، پھر دوبارہ سے فون بجا۔ اب اسے وہاں سے اٹھ کر فون سننے کے لیے سائٹ پہ جانا پڑا۔ حارث، تمہیں کتنی بار بول چکی ہوں اب مجھے اس طرح کال کر کے تنگ مت کیا کرو۔ رانیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر اب میری شادی ہو چکی ہے اور میں تم سے محبت نہیں کرتی، نہ اب نہ ہی پہلے۔ ہو تو اپنے عاشق سے باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی چھپ چھپ کر۔ ہنا جو پیچھے کھڑی چپ کر یہ سب سن رہی تھی، اس نے دل ہی دل میں خود سے کہا اور مسکرا کر سائڈ پر چلی گئی۔ رانیہ واپس جا کر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ باتیں ہوتی رہی، ردا اور رانیہ کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اذان کوئی کال سننے سائڈ پہ آیا تھا، ہنا بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ ارے رکیں ایک منٹ مسٹر اذان۔ جی فرماؤ۔ اذان نے ہنا کی آواز پر اس کو جواب دیا۔ اتنے روڈ تم میرے ساتھ ہی کیوں ہو؟ تم جانتے ہو اذان میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن تم نے پھر بھی رانیہ کو چنا، وہ رانیہ جو تمہیں پسند ہی نہیں کرتی، ابھی تک چھپ چھپ کر اپنے عاشق سے باتیں کرتی ہے وہ۔ واہ اذان واہ، جسٹ شٹ اپ ہنا، ایک لفظ اور نہیں بس، اذان غصے سے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ میرے خیال سے پھوپھو اب ہمیں چلنا چاہیے، اس نے غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ اٹھو رانیہ، وہ سب سے مل کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے اور صرف خاموشی تھی۔ رانیہ نے موبائل اٹھایا اور چلانے لگی۔ اذان کو اس پر اور غصہ آنے لگا۔ گھر پہنچ کر وہ بغیر کسی سے ملے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ رانیہ بھی سب سے مل کر اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ چینج کر کے وہ باہر نکلی تھی، اذان بیڈ پر بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ تم نے پھر بات کی اس سے حارث سے؟ اذان نے اونچی آواز میں بولا تھا۔ نہیں، رانیہ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور رانیہ کے ہاتھ زور سے پکڑ کر بولا، تم جھوٹ بول رہی ہو رانیہ، کیوں؟ جب تمہیں میں پسند نہیں تھا تو کیوں کی شادی مجھ سے؟ اب وہ اور سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ بولو، جواب دو رانیہ۔ اذان، آپ؟ رانیہ بھی بولنے ہی لگی تھی۔ کیا میں؟ رانیہ، کیا میں؟ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، مجھ سے نہیں ہوتا برداشت کہ میری بیوی ہو کے تم غیر مردوں سے باتیں کرتی پھرو۔ اذان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کل تک کا ٹائم ہے، سوچ کر بتا دینا تم مجھ سے کیا چاہتی ہو تم۔ وہ کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ رانیہ رونے لگی۔ طلاق وہ تو یہ نہیں چاہتی تھی، اور اذان تو اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اذان کو کیسے پتہ چلا؟ وہ سوچ رہی تھی۔ وہ چھت پر بیٹھا سوچ رہا تھا، یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، کیوں؟ جب وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے تو بس اور کیا کر سکتا ہوں میں؟ بچپن سے اسے چاہا، مگر اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، سر درد سے پھٹ رہا تھا، وہ سردی میں بیٹھا تھا۔ کاش تم صرف اور صرف میری ہوتی، میں اسے کیسے تم میں کسی کا ہونے دوں؟ میں کیا کروں رانیہ، میں اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ فجر کے وقت کمرے میں فجر پڑھ کے داخل ہوا۔ وہ ابھی تک سو رہی ہے، نماز بھی نہیں پڑھی اس نے۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ واہ رانیہ، کاش اس نے صرف اتنا ہی بولا۔
رانیہ اٹھو اذان، آپ مجھے چھوڑ کے مت جائیں پلیز اذان۔ وہ اس کی باتیں سن کر حیران ہوا جو نیند میں بول رہی تھی۔ اذان اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈیورس پیپرز لے کے آیا ہوں، اس نے جان بوجھ کے بولا۔ تو رانیہ اس کی بات پر بوکھلا سی گئی۔ مجھے تو نہیں چاہیے ڈیورس، لے جائیں واپس۔ پھر حارث کا کیا ہوگا؟ اذان پھر سے بولا۔ مجھے نہیں پتا، اب لے جائیں واپس۔ اب شادی کر لی ہے تو اسے نبھاؤں گی بھی، اور مجھے حارث نہیں پسند، وہ بس دوست ہے میرا۔ تو کون پسند ہے اور دوست کیوں ہے؟ اذان نے سوال کیا۔ دوست کیوں ہوتے ہیں اذان؟ وہ میرا دوست ہے، آپ کے بھی تو دوست ہوں گے نا، تو بتائیں وہ کیوں ہیں؟ میرے دوست میری طرح لڑکے ہی ہیں، لڑکیاں نہیں، جبکہ وہ لڑکا ہو کے تمہارا دوست ہے۔ ٹھیک ہے تمہارا دوست ہے نا وہ لڑکا، تو میں بھی سب دوست بناؤں گا، وہ بھی لڑکیاں۔ رانیہ اذان کی بات سن کر حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ میں اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، وہ فوراً بولی۔ تو رانیہ میں بھی اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، یہ کہتے ہوئے وہ باتھ روم کی جانب چلا گیا۔ تبھی اذان کا فون بجنا شروع ہوا۔ رانیہ نے پہلی بار اس کا فون اٹھایا تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی آپ کون؟ رانیہ نے لڑکی کی آواز سن کر جواب دیا۔ مجھے اذان سے بات کرنی ہے، آپ میری ان سے بات کروا سکتی ہیں کہ ابھی وہ مصروف ہیں، آپ بعد میں کال کیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے رانیہ فون رکھنے ہی لگی تھی کہ آپ انہیں پلیز بتا دیجیے گا کہ افشا کی کال تھی۔ ٹھیک ہے میں بتا دوں گی، خدا حافظ کہتے ہی اس نے فون رکھ دیا۔ کون ہوگی وہ لڑکی؟ رانیہ کا سوچ سوچ کر دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اذان آپ کی کال تھی؟ کس کی کال؟ اذان نے رانیہ سے پوچھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا بالوں کو سیٹ کر رہا تھا۔ آپ کی جی افشا کی، اور کس کی؟ رانیہ نے عجیب لہجے میں جواب دیا۔ کیا کہا؟ افشا کی کال آئی تھی؟ اذان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ سن کر بہت خوش ہوا ہو۔ میں بھی کرتا ہوں اسے دوبارہ کال۔ کون ہے افشا؟ رانیہ نے اذان سے پوچھا۔ میری دوست ہیں، ساتھ پڑھتے تھے ہم اسکول میں، اور پھر جب ہم کالج میں تھے تو وہ امریکہ چلے گئے، اس کے بعد رابطہ بہت کم ہوا۔ اس سے بہت اچھی لڑکی ہے، بچپن ساتھ گزرا ہے ہمارا، اذان سب بتا رہا تھا، جبکہ رانیہ کو تو افشا سے جیلسی ہو رہی تھی۔ ہاں افشا کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ اذان تم کیسے ہو؟ وہ اس سے اب کال پر بات کر رہا تھا۔ کیا پاکستان کب آئی تم؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ وہ خوشی خوشی اس سے باتوں میں مصروف تھا، جبکہ رانیہ اسے کب سے دیکھ رہی تھی۔ اب اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ کمرے سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ہاں افشا، ہو گئی ہے میری شادی، اسی سے ہوئی ہے جس کا میں تمہیں بتاتا تھا، بٹ شاید اسے میں پسند نہیں۔ ارے واہ اذان، تم تو بہت خوش نصیب ہو، اتنے سالوں کی محبت جو مل گئی تمہیں۔ افشا نے اذان سے کہا۔ تم بتاؤ کیسی جا رہی ہے تمہاری لائف؟ افشا، بہت اچھی۔ شادی نہیں کی تم نے؟ عامر کا بزنس سیٹل ہو جائے تو ہو جائے گی شادی بھی۔ چلو صحیح ہے، میں پھر رات کو آؤں گا تمہیں لینے، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ وہ کچن میں کھڑی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ جو بھی ہو مجھے کیا، میری بلا سے باڑ میں جائے، خود کی دوستیاں میں ہیں اتنی، مجھ پر روبداری کرتے رہتے ہیں ہر وقت، اللہ کہاں پھنس گئی ہوں میں۔ بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، سمن چائے بنا رہی ہوں، تم پیو گی؟ سمن کو رانی کی پرانی والی چائے یاد آئی، جھجکتے ہوئے اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پینی، آپ رہنے دیں میں بنا دیتی ہوں۔ ارے ارے گھبراؤ مت، میں سیکھ چکی ہوں اب چائے بنانا، اتنی بھی گزری نہیں ہوں، رضا نے سکھا دی تھی مجھے۔ اتنے میں اذان کچن میں داخل ہوا۔ امی کدھر ہیں سمن؟ اس نے سمن سے پوچھا۔ امی بابا کے ساتھ گئی ہیں چیک اپ کے لیے۔ کوئی کام ہے آپ کو بھائی؟ رانی ان دونوں کو نظر انداز کیے بغیر چائے بنانے میں مصروف تھی۔ ہاں وہ شام کے کھانے پر افشا آ رہی ہے تو رضا کو بھی بلایا ہے، تو کھانے کی تیاری ماما کو کہوں کہ شیف کو کہیں اچھے سے ہو اور اس کی پسند کی ڈشز بنوائے، کافی عرصہ بعد آ رہی ہے۔ افشا نہ ہو گئی پرائم منسٹر ہو گیا۔ اذان کی بات پر رانیہ نے دل میں بولا، اذان جو باتیں کہے تو سمجھ سے رہا تھا، مگر اس کی نظریں رانیہ پر ہی تھی، جبکہ رانیہ اس سے بے خبر تھی۔ جی ٹھیک ہے بھائی، میں کہہ دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ آپ آج فیکٹری نہیں گئے؟ سمن نے سوال کیا۔ نہیں سمن، مجھے افشا کو بھی لینے بھی جانا ہے اور گیسٹ روم کی صفائی بھی کروا دینا ہے، کیا پتہ وہ یہیں ٹھہرے۔ اتنی فکر کبھی میری کی ہے؟ بدتمیز کہیں کا۔ رانیہ دل ہی دل میں نہ جانے اذان کو کیا بول رہی تھی۔ چائے بن گئی ہے سمن، یہ رکھی ہے پی لینا۔ وہ یہ کہتے ہی اپنی چائے اٹھاتے ہی کمرے کی طرف چلی گئی۔ اذان کو تو اس نے دل سے اگنور کیا تھا۔ سمن تم یہ چائے مجھے دے دو اور اپنے لیے اور بنا لینا۔ رانیہ کے جانے کے بعد اذان بھی چائے اٹھاتا لاؤنج میں چلا گیا۔ ہائے رانیہ، آج لگ رہی تھی نہ تم اذان کی بیوی، بالکل۔ وہ چائے پیتا مسکراتا ہوا سوچ رہا تھا۔ شام کو سب ایک ساتھ بیٹھے کھانے کی ٹیبل پر موجود تھا۔ افشا بھائی اتنے دنوں بعد آئی ہو، سب تمہاری پسند کا بنا ہے۔ تھینک یو آنٹی، آپ کے ہاتھ کے بنے کھانے کو بہت مس کیا میں نے۔ اذان تم نے تو شادی پر بھی نہیں بلایا بھائی؟ بس یار کیا بتاؤں، جلدی میں ہوئی ہے۔ رانی ان سب کو دیکھ رہی تھی، ویسے تو اتنا چپ رہتا ہے، آج کتنا بول رہا ہے، وہ بھی اس افشا کے ساتھ، پتہ نہیں کب جائے گی یہ اپنے گھر۔ رانیہ بہت خوش نصیب ہے کہ آپ کو اذان جیسا شوہر ملا۔ رانی افشا کی بات پر مسکرائی ہی تھی صرف۔ وہ سب کھانا کھا چکے تھے۔ رانیہ سر میں درد کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ اذان افشا کو چھوڑنے گیا تھا۔ افشا کی بیٹی تھی، اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد وہ امریکہ اپنے ماموں کے پاس چلی گئی تھی، جبکہ اذان اور افشا کے ساتھ پڑھے تھے، بچپن سے کافی اچھے دوست تھے، اور وہ اتنے سالوں بعد واپس آئی پاکستان۔ اس پر اذان بہت خوش ہوا تھا۔ وہ اذان کے گھر کے پاس ہی رہتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، رانیہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اذان کمرے میں داخل ہوا۔ آگے آپ اپنی جی ایف کو چھوڑ کر؟ رانیہ نے اذان سے کہا۔ جی ایف تو نہیں، وہ میری، کبھی اتنی فکر اپنی بیوی کی ہے آپ نے؟ ہاں ہاں کریں گے بھی کیوں، آپ کو محبت جو اس افشا سے ہے۔ جائیں اب اس کے پاس کیوں آئے ہیں آپ؟ رانیہ بنا کچھ سوچے سمجھے بولی جا رہی۔ ٹھیک سے یاد نہیں، پر کہیں پڑھا تھا، محبوب کو کسی کے ساتھ دیکھو تو معلوم ہوتا ہے احساس شرک واقعی بہت بڑا گناہ ہے۔ سوری، وہ کافی عرصہ بعد آئی تھی، تمہیں برا لگا کیا؟ اذان نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے کیوں برا لگے گا، بھلا میں کون ہوتی ہوں آپ کی جو مجھے برا لگے؟ وہ پھر بولنے لگی۔
اچھا سوری بولا تو ہے، اب اذان نے رانیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اذان اب اس کا ہاتھ تھامنے لگا، تم بیوی ہو میری، آئندہ یہ مت کہنا میں ہوتی کون ہوں آپ کی، تم تو میرا سب کچھ ہو رانیہ، میں نے ہمیشہ تمہیں چاہا ہے، تمہیں سوچا ہے۔ رانیہ کو اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں رانیہ۔ رانیہ جو اذان کی باتیں سن رہی تھی، رانیہ میں نے بچپن سے ہی تمہیں چاہا ہے، مگر میں کبھی تم سے اظہار نہیں کر سکا، جانتی ہو کیوں رانیہ؟ اذان نے رانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، تمہاری اور میری بچپن سے طے شدہ تھی، یہ تو تم جانتی ہوگی، میں اس سے سب تمہیں کچھ بتا رہا ہوں، میں نہیں جانتا، لیکن اب میں مزید تم سے کچھ نہیں چھپا سکتا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، مجھے بھی بہت سے پرپوزل آئے، مگر میں نے کبھی کسی کو سوچا تک نہیں تمہارے علاوہ۔ جب میں 17 سال کا تھا تو چچا چاچی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ابھی بچہ ہماری رانیہ کے قابل نہیں ہے، اگر وہ اس قابل ہوا تو ہم کچھ سوچیں گے۔ بابا نے کہا کہ اتنا اچھا کاروبار سب اذان کا ہی ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو چچا نے کہا کہ اب وقت بدل گیا ہے بھائی، اور میں رانیہ کی پسند کو ہی ترجیح دوں گا۔ رانیہ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود سے کچھ بن کے دکھاؤں گا، خود سے کچھ کروں، اور آج میں اس مقام پر ہوں کہ ان کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں لگا تمہارے لیے، میں شروع سے یہی سمجھتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے، تمہیں بھی شاید میں پسند نہیں تھا۔ رانیہ خاموش بیٹھی سب سن رہی تھی، اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی ناشتہ کر لیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سمن جو کہ ناشتے کے لیے بنانے آئی تھی، جی ہم آتے ہیں ابھی، اب سمن جا چکی تھی۔ اذان اب اٹھا، ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر کھڑا ہوا، وہ بال بنا رہا تھا۔ اذان رانیہ کی آواز پر وہ پیچھے مڑا، میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی میں نے کبھی کسی کو پسند کیا، اور یہ شادی میری پسند سے نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کو بھائی کی نظر سے دیکھا تھا، اور اچانک ہی آپ کو شوہر کے روپ میں ایکسیپٹ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر آپ نے کہا کہ آپ کو خود کو میرے قابل نہیں سمجھتے، ایسا نہیں ہے اذان، آپ بہت اچھے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ سب نے ایک ساتھ ناشتہ کیا تھا، اذان بھی فیکٹری چلا گیا تھا، سمن اپنے کمرے میں موجود پڑھائی میں مصروف تھی۔ رانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی اذان کو سوچ رہی تھی، اسے پتہ نہیں کیوں اذان کی یاد آ رہی تھی۔ السلام علیکم اذان، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں رانیہ، تم ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، کب آئیں گے آپ؟ کیوں؟ ویسے ہی مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو جلدی آ جائیں، کچھ کھانے چلتے ہیں، رانیہ نے بہانہ بنا لیا۔ گھر میں کچھ نہیں ہے کیا؟ اذان نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے باہر سے کھانا ہے، آپ پلیز آ جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں آتا ہوں۔ تھینکس اذان، ابھی آتی ہوں کہہ کر ابھی ہوتی ہوں تیار کر وہ تیار ہو چکی تھی، اب وہ کالے رنگ کی فراک پہنے، گلے میں دوپٹہ پہنے، لائٹ میک اپ جولی پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ صوفے پر کمرے میں بیٹھی تھی، اذان کا انتظار کر رہی تھی۔ کب آئیں گے؟ اتنی دیر کر دی ہے، کوئی بدتمیز اتنا ویٹ کروانا تھا۔ اب وہ موبائل نکال کر پکچرز بنانے لگی۔ اذان کمرے میں داخل ہوا، تھکتی نہیں ہو تم ہر وقت تصویریں؟ نہیں، میں کیوں تھکوں گی، اور آپ آ گئے ہیں، چلیں اب جلدی کریں، پہلے بھی اتنا ویٹ کروائیں۔ رانیہ مجھے تیار تو ہونے دو، رانیہ نے اذان کا ہاتھ پکڑ کر، چلیں بھی، آپ ایسے ہی بہت پیارے لگ رہے ہیں بولا۔ اذان جو رانیہ کو اس حرکت پر غور سے دیکھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تعریف ہی کی ہے آپ کی میں نے۔ نہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ آج میری بیوی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ آج سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کو پہلے کبھی پیاری نہیں لگی کیا؟ اذان وہ سڑے ہوئے منہ سے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اذان اس کا منہ دیکھ کر ہنسنے لگا۔ نہیں بابا، ایسا کب کہا میں نے؟ اب بہت بورنگ قسم کے شوہر ہیں اذان۔ وہ کیوں؟ اذان نے حیرت سے پوچھا۔ وہ دونوں گاڑی میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ شوہر ایسے تو نہیں ہوتے؟ تو کیسے ہوتے ہیں؟ اذان نے سوال کیا۔ لوگوں کے شوہر تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، روزانہ آفس سے واپسی پر گھمانے لے کر جاتے ہیں، آفس میں ہوں تو 10 بار کال کر کے بیوی کا حال پوچھتے ہیں، اور آفس سے واپسی پر پھول گجرے لے کر آتے ہیں۔ رانیہ تو شروع ہو گئی تھی۔ اذان جو خاموشی سے اسے سن رہا تھا، دیکھا اب کب سے میں ہی بول جا رہی آپ ہیں کہ کچھ بول رہی نہیں رہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ بولتے ہوئے بڑے پیارے لگتے ہیں، اذان نے رانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بس کرے، اب مکھن نہ لگائیں۔ رانیہ کی بات پر اذان ہنسنے لگا۔ رانیہ سے ہنستے ہوئے اذان کو دیکھنے لگی، کتنا پیارا لگتا ہے نا وہ ہنستے ہوئے، ایسے ہی ہنستے رہا کرے، اچھے لگتے ہیں۔ شکریہ جناب، آپ نے بھی ہماری تعریف کی، ورنہ ہم تو ترس گئے تھے۔ آج اذان کہہ کے گیا تھا کہ وہ گھر لیٹ آئے گا۔ رضا اور ہنا بھی آئے ہوئے تھے۔ رانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی سب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی کہ اس کا فون بجا۔ فون سننے کے لیے وہ باہر گئی، ہنا بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ حارث تم مجھے کیوں کال کر رہے ہو؟ رانیہ نے غصے سے بولا۔ رانیہ میں بس ایک بار تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار مل لوں، پھر تم سے بہت دور چلے جاؤں گا رانیہ پلیز۔ مگر حارث میں تم سے کیوں مل رانیہ؟ ہم اچھے دوست رہے ہیں، اور دوستی کی خاطر ہی مل لو رانیہ پلیز، ورنہ میں جان کو کچھ کر لوں گا، پلیز بس ایک بار مل لو پلیز رانیہ۔ نہیں تم ایسا کچھ مت کرنا، میں دیکھتی ہوں او ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ہنا دل ہی دل میں بولی۔ تیمی میری دوست آ رہی ہے، مائرہ مجھے آدھے گھنٹے کے لیے جانا ہوگا، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں؟ بیٹا وہ گھر پہ ہی آ جاتی۔ نہیں تیمہ، وہ اسے وہاں کوئی کام ہے، پھر اس نے واپس جانا تو میں وہیں مل لوں گی، وہ اپنی کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں آ رہی ہے ادھر۔ رانیہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ رانیہ بہت شکریہ تمہارا، میں بس تمہیں دیکھنا چاہتا تھا ایک بار، پھر میں رات ہی لندن جا رہا ہوں، شاید پھر کبھی واپس آؤں بھی یا نہیں۔ رانیہ نے ایک نظر حارث پر ڈالی۔ اذان اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو خود وہاں جا کر دیکھ لو۔ اذان کو ہنا کی باتیں سن کر بہت غصہ آیا، مگر رانیہ کی ریکارڈ کی ہوئی آواز ہنا نے اذان کو سنائی جب وہ کال پر حارث سے بات کر رہی تھی، تو اس نے آواز ریکارڈ کر لی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اذان اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اذان کی آنکھیں اب غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اور رانیہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ وہاں پہنچ چکا تھا۔
زیادہ وقت نہ لگا تھا کیونکہ سفر زیادہ نہیں تھا۔ حارث تم شادی کر لو، تم جانتے ہو ہمارے نصیب میں جو بہتر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو اذان بہت اچھی ہے، میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اذان یہ سب سن رہا تھا۔ حارث نے اذان کو دیکھ لیا تھا مگر خاموش رہا۔ میں ان کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی حارث، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں بہت یہاں ہوں بغیر بتائے آئی، یہ بہت غلط ہے، مگر میں ڈر گئی تھی کہ تم کہیں خود کو پہلے کی طرح کچھ نہ کر لو۔ میں تو تم سے بات بھی اس طرح سے کرتی تھی، ماریہ نے مجھے کہا تھا تم سے دوستی کر لوں گی، تم پھر سے نہ ایسا کچھ کرو۔ مگر حارث تمہیں سمجھانے آئی ہوں یہ سب غلط ہے، اللہ کا کیا گیا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، ہمیں اس میں خوش ہونا چاہیے۔ دیکھو میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ اذان میرے لیے نہیں بنا گا، مگر میں غلط تھی، وہ میرے لیے ہی بنا ہے اور وہی میرے حق میں بہتر ہے۔ تم بھی شادی کر لو، میری دعا ہے کہ تمہیں بھی ایک اچھی شریک ہاتھ ملے گی، تم بھول جاؤ گے مجھے اور اس وقت کی محبت کو جو تمہیں مجھ سے ہوئی۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، میں نے ایسا سنا تھا اور اب یقین بھی ہو گیا ہے، واقعی نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے حارث، تم جانتے ہو میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ حارث سب سن رہا تھا اور میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں مسز اذان۔ اذان کی آواز پر چونکی، اذان آپ؟ جی میں اتنی سمجھدار کب سے ہوئی آپ؟ جب سے آپ کی بیوی بنی، رانیہ نے مسکرا کے جواب دیا۔ میں ناراض ہوں تم سے، کیوں؟ اذان بتا کر جانا چاہیے تھا رانیہ تمہیں، مگر اذان مجھے ڈر تھا آپ کہیں، رانیہ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ ایک پل کے لیے تو مجھے بھی بہت غصہ آیا کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا کچھ جو بولا تھا، مگر رانیہ مجھے خوشی ہے کہ تم میرے نصیب میں ہو، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ آئندہ کوئی بھی بات مجھ سے مت چھپانا، باتیں چھپانے سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، میں نہیں چاہتا ایسا ہو۔ اذان اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ 4 سال بعد کیا کہا بابا؟ سمن پھوپھو آ رہی ہیں لندن سے؟ جی سچی؟ جی بیٹا ماما ہائی، کتنا مزہ آئے گا نا؟ رومیسا اب رانیہ سے بولی۔ جی بہت میری جان، زین بھی آئے گا، حارث پھوپھا نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس بھی لائیں گے۔ رومیسا بہت خوش تھی۔ میں دادو کو بتا کے آتی ہوں۔ رومیسا بالکل تم پر گئی ہے رانیہ؟ ہاں جان جو ہے میری مجھ پہ ہی جائے گی، اور میں کس کی جان ہوں؟ اذان نے سوال کیا رانیہ کی بات پر وہ دونوں ہنس پڑے، اتنے میں ارحم کے رونے کی آواز آئی۔ اٹھ گیا آپ کا لاڈلا، جائیں اٹھائیں اسے بیگم صاحبان، اذان نے کہا تو رانیہ ارحم کی طرف بڑھ گئی۔ ختم شد۔ تو ریڈرز کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ امید ہے آپ کو یہ ناول بھی پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا، اپنے ان دوستوں کے ساتھ ناول کو ضرور شیئر کریں جو ناول پڑھتے ہیں، اور چینل کو وزٹ کرتے رہا کریں، چینل وزٹ کرتے رہیں کیونکہ اس چینل پر نئے ناول اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ نئے ناول پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔